والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين وصحبه المكرمين المعظمين عنده وعلينا معهم أجمعين وكل من تبع هديه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنه قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الستة وغيرهم عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سٹیج پر اور پنڈال میں تشریف فرما جملہ لائق چھت تکریم حضرات علماء و مشائخ اہل سنت عمائد و زعماء مسلک حاضرین محترم سامعین مکرم برادران اہل سنت، مجھ سے پہلے اس علاقے میں بادل کو للکارنے کے حوالے سے انتہائی جانی پہچانی شخصیت قلت وقت کے پیش نظر جن کے لیے شیر اہل سنت کا لقب بھی کافی ہے، آپ اپنے عمدہ گفتگو سے ہم سب کو محظوظ فرما رہے تھے۔ تھوڑے سے وقت میں کانفرنس کے عنوان اور موضوع کے مطابق چند معروضات اور گزارشات انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کر کے طالب اجازت ہوں گا۔
اہل علم حضرات ان چیزوں کے محتاج نہیں، باقی سب حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ چند لمحے ان الفاظ کے لیے ضرور نکالیے، سماعت فرمائیے گا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی معروضات پیش کروں، میں مخدوم و محترم سرپرست مسلک پیر طریقت رہبر شریعت اور مجاہد اعظم حضرت قبلہ پیر سید مختصر حسین شاہ صاحب جماعتی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ و مدت العالی، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ رحیم عرفان تشریف لائے، ایک محفل میں ہم جمع تھے تو پہلی ملاقات ہوئی، غیبانہ ہم نے جانبین سے ایک دوسرے کا نام سنا ہوا تھا، لیکن ملاقات بالمشافہ پہلی دفعہ ہوئی۔ آپ نے حکم فرمایا، میں سب سے پہلے آپ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ یاد فرمایا اور اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پورے حلقہ احباب پر، تمام رفقاء کرام پر اور پوری جماعت پر اللہ تعالیٰ سب کے حسب حال فضل و کرم فرمائے۔ اور میرے لیے یہ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ سرزمین علی پور شریف میں دوسرے لفظوں میں حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شہنشاہ لاسانی کے خطہ پاک میں حاضر ہو کر حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اس اجتماع اور کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہے ختم نبوت کانفرنس۔ قلت وقت کے پیش نظر ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کے اصول کے پیش نظر میں اپنے جو معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حفاظت اور آپ کی غلامی میں حضور کی ناموس کے ایک ایک پہلو کو تحفظ فراہم کرنا، یہ ہر مسلمان کا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دینی فرض ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اور اس کی بنیاد سرکار کے دامن سے غلامی والی وابستگی ہے، حضور پر ایمان رکھنے کی سعادت ہے، اور ایمان کی بنیاد سرکار کی محبت پر ہے، اور محبت کے دو انداز ہوتے ہیں۔ محبت کا ایک طریق تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی زلفیں سنواری جائیں، حسن کو بیان کیا جائے، جمال کو بیان کیا جائے، کمالات کو بیان کیا جائے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے، دوسرا طریق یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے دشمنوں سے انتہا درجے کی نفرت رکھی جائے۔ محبوب کے حسن و جمال اور کمال کو بیان کرنا یہ بھی محبت کا حصہ ہے، اور محبوب کے بدخواہوں سے نفرت رکھنا یہ بھی محبت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر اس پر آپ غور فرمائیں
تو ان دونوں طریقوں میں سے جو اہم طریق ہے وہ ہے محبوب کے دشمنوں سے نفرت رکھنا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سرکار کی شان بیان کرتے رہے، کوئی اپنے محبوب کی محبت میں اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی خوبیوں کو بیان کرتا رہے، اس کے کمالات کو بیان کرتا رہے، تو یہ ایک ایمان کو تازہ کرنے والی بات ضرور ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ بھی بیان کرے تو اس سے محبوب کا کیونکہ حملہ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ فائدہ ضرور ہے لیکن نقصان کا پہلو نہیں ہے زیادہ۔ لیکن جب حملہ ساتھ ہو رہا ہو اور حملے کو پسپا نہ کیا جائے، جواب نہ دیا جائے، تو اس میں نقصان کا بڑا کبھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے زلفیں سنوارنے کی بجائے محبوب کے دشمنوں کا رد کرنا یہ بہت اہم ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات بلا دلیل نہ ہو۔ دیکھیے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی شرائط کی تکمیلات کے بعد، شرائط یعنی وہ ضروری امور کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے جن کا بجا لانا ضروری ہے، جیسے طہارت کاملہ، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور استقبال قبلہ حتی المقدور بعض صورتوں میں، اور اس طرح سے نماز کی نیت، ان شرائط کو پہلے مقدم کرتے ہوئے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مالک و مولا کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یا کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے، گویا کہ یہ اشارہ تھا اس طرف، ہاتھ اٹھا کر یوں کر کے ہم نے سب کو چھٹک دیا اور انتہائی اخلاص کے ساتھ اپنے مالک و مولا کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سائل اور ایک منگتا جب کسی دروازے پر مانگنے کے لیے آئے، آپ نے بھکاریوں کو دیکھا ہوگا، وہ دروازے پر آ کر سب سے پہلے گھر والے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو چونکہ احکام دینیا شریعہ عموماً عرف کی جھلکیاں ان میں ہوتی ہے، عرف کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، بلسان عربی مبین۔ تو اسی عرف کے مطابق گویا ہمیں حکم ہوا کہ سب سے پہلے میرے دروازے پر آ کر میری تعریف کرو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں نے کہا جو چپ ہے شد میں اللہ ثناؤ کا پڑھے گا۔ اب یہ ثنا جو پڑھی یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی تعریف، تحمید، تسبیح اور اس کی ذات و صفات کا بیان۔ تو اب اس کے بعد نماز کا میدان شروع ہوتا ہے پڑھنے کے حوالے سے، وہ ہوتا ہے قرآن شریف کی قرات سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرات شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اصالتاً یا وکالتاً۔ امام اصالتاً پڑھے گا، منفرد بھی اصالتاً پڑھے گا، اور مقتدی وکالتاً، یعنی امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا بھی ہے۔ تو قرات شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ سے، الحمدللہ رب العالمین سے۔ لیکن قرات شروع کرنے سے پہلے دو کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں، ایک پڑھنا پڑتا ہے تعوذ، ایک پڑھنا پڑتا ہے تسبیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غور فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں
شیطان کا رد ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ بسم اللہ پہلے کیوں نہیں، تعوذ پہلے کیوں ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تبھی اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ہوتا. اور شیطان مردود کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تعوذ کے ضمن میں، وہ بعد میں ہوتی. تو معلومہ اللہ تعالیٰ ہر نمازی کو، ہر مسلمان کو یہ اصول دے کر نماز میں کھڑا ہونے کی اجازت دیتا ہے کہ بسم اللہ میں میری تعریف ہے، تعوذ میں میرے دشمن کا رد ہے، لہذا وہ بھی صحیح ہے، لیکن میری تعریف محض تعریف کے حوالے سے جو کلمات بولو، جو حمد و ثنا کرو، اس کے مقابلے میں میرے دشمن کا رد بہت اہم ہے. لہذا اگر واقعی میرے چاہنے والے ہو، میرے دشمن کو بھوجے پہلے مارو، میرا نام بعد میں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور نمبر ہمیشہ وہی لے جاتے ہیں جن کو محبوب کے دشمنوں سے زیادہ نفرت ہو. امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، میرے دوست تعارف کرا رہے تھے یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا فیض موجود ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری برکاتی سنی حنفی محمدی رحمہ اللہ تعالی و نور اللہ برکتہ الکریم و قدس سر العزیز. میں پوچھنا چاہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ، آپ کے دور میں جتنے علماء فضلاء مشائخ ہیں جن کا بھی نام لیں گے آپ کہیں گے حضرت. کیا کہیں گے؟ حضرت. کسی بزرگ کا نام لے تو حضرت، عالم دین کا نام لے تو ذرا ہمت کرو حضرت. کسی مدرس کا نام لے دو، کسی مبلغ کا نام لے دو. لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام حضرت سے کافی نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ محبت سب کے پاس ہے، سرکار کی محبت الحمدللہ سب کے پاس ہے، لیکن جس نوعیت، کیفیت، حیثیت سے نبی کے دشمنوں سے نفرت اعلیٰ حضرت کو تھی کسی میں نہیں دیکھی گئی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دیا انعام. جی وہ بھی محبت والے ہیں، حضرت ضرور ہوں گے، لیکن تو ہے جی اعلیٰ حضرت، کیونکہ تیرے قلم نے وہ کام کیا جو دوسروں کی تلوار بھی نہیں کر سکتی. تو نمبر وہی لے جاتے ہیں جو محبوب کے دشمنوں کا رد کرتے ہیں. تو یہ جلسہ بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے. ایک بہت بڑے دشمن نے جب حضور کی عظمت کے ایک بنیادی پہلو پر ڈاکہ ڈالا اور غیروں کی ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے ختم نبوت پر اس نے حملہ کیا اور عملی طور پر کیا. یہ اسی کے رد میں یہ کانفرنس ہے. اس کانفرنس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ موضوع کتنا اہم ہے. جی علم کا شرف معلوم ہوتا ہے، اس کے موضوع سے پہچانا جاتا ہے. علم کا موضوع جتنا اشرف ہوگا وہ علم بھی اتنا اشرف ہوگا. اس لیے اشرف العلوم وہ علم ہے جو قرآن کا علم ہو، کیونکہ قرآن رب کا کلام ہے، اور رب کا کلام جب سب سے بزرگ ہے تو لہذا اس کے حوالے سے جو خدمت ہوگی وہ بھی سب سے اعلیٰ ہوگی. تو ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے ٹائم کے مطابق، کہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، الوہیت کے مسئلے کے بعد سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ ختم نبوت.
بلکہ ایک پہلو کے حوالے سے جزوی فضیلت، افضیلت بھی ہوتی ہے، جزوی فضیلت بھی ہوتی ہے. ایک پہلو کے حوالے سے مسئلہ ختم نبوت مسئلہ توحید سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ توحید حاصل نہیں ہو سکتی نبی کے بغیر. اگر ایسے حاصل ہو سکتی تو نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ توحید حاصل نہیں ہو سکتی نبی کے بغیر. اور ہمارے نبی پر جو ایمان فرض ہے، ایک تو حضور کو نبی ماننا فرض ہے، نبی پر حق ماننا فرض ہے، اور دوسرا حضور کو آخری ماننا بھی فرض ہے. اگر ختم نبوت ختم ہو جائے معاذ اللہ، قرآن ختم، حدیث ختم، اجماع ختم، ائمہ مجتہدین کی خدمات ختم، پوری شریعت ناپید، پورا دین مفقود، تو یہ کہنا کہ حضور آخری نہیں ہے معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کسی اور کی ضرورت ہے، کسی اور کی حاجت ہے. تو لہذا جب یہ تصور آئے گا تو جو کچھ ہے وہ ختم شمار ہوگا. تو اسی پر بنیاد ہے توحید کی سمجھنے کے لیے، جی مرتبے کے حوالے سے نہیں، بلکہ توحید کو سمجھنے کے لیے، جی توحید کو سمجھنے کے لیے ختم نبوت ضروری ہے. تو لہذا ختم نبوت ختم ہو جائے اس کا تصور نہ کریں، ایک طرف رکھ دیں تو توحید بھی باقی نہیں رہتی. تو اس حوالے سے جزوی فضیلت کے طور پر مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت ہے. مسئلہ توحید پر بھی میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. کلمہ طیبہ جو ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اور 4 بنیادیں اور ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن وہ 4 بنیادیں ایسی ہیں کہ کلمہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. کلمہ کے بغیر نماز کچھ نہیں، کلمہ کے بغیر روزہ کچھ نہیں، کلمہ کے بغیر حج کچھ نہیں، کلمہ کے بغیر زکوٰۃ کچھ نہیں. تو کلمہ ہوگا تو نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے. ایک ہندو ساری زندگی کی نماز پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں. جی غیر مسلم ہو کر روزہ رکھتا ہے، بھوک مرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں. جی حج پہ حج کرے، عمرے پہ عمرہ کرے، زکاتیں دے، خیرات کے نام پر مال لٹائے، کچھ فائدہ نہیں کلمے کے بغیر. تو کلمہ ہے بنیاد. نماز کی بنیاد کلمہ، روزے کی کلمہ، حج زکات کی، جہاد کی، تبلیغ کی، تدریس کی، مسجد کی، مدرسہ کی، خانقاہ کی. تو یہ بنیاد ہے کلمہ. جی میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کلمے کی بنیاد کون ہے؟ آپ سے کہا جائے کس کے کلمہ پڑھتے ہو، کن کا نام لوگ ہیں؟ سرکار کا. تو کلمے کی بنیاد ہیں سرکار. تو کلمہ پورا لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ ساتھ ہے اس کے. جی تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی کلمہ کی بنیاد حضور ہیں، اور کلمہ کے ہیں 2 حصے. پہلے حصے میں الوہیت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بیان، اور دوسرے میں حضور کی رسالت کا بیان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ سوال رہ جاتا ہے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کس کی بنیاد ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے، مقصود کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. اصل مقصود اصلی جس کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، جو سجو کے بعد پہچان، اور پہچاننے کے بعد وہ کام کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے، ان کاموں کو چھوڑنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، اسی کو عبادت کہتے ہیں. تو یہ ہے مقصود. تو مقصود کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، لیکن اس مقصود کو حاصل کرنے کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ بنیاد ہے. بے شک.
صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھی دیکھیے مقصود بندے کا کیا ہے کہ بھی بندہ چھوٹ جائے آخر میں جہنم سے بچ جائے, جنت میں چلا جائے, عذاب سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گھر میں پہنچ جائے. تو ایک بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, آگے نہ پڑھے, جنت میں جائے گا؟ تو کون سی چیز جنت میں لے جا رہی ہے؟ جی محمد رسول اللہ کا حوالہ لے جا رہا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کیا حضور جنت دیتے ہیں, تو وہ اس سوال کا جواب دیں. اگر حضور سے جنت نہیں ملتی تو محمد رسول اللہ کے بغیر بندہ جنت میں کیوں نہیں جاتا, کیوں نہیں جا سکتا؟ اچھا میں ایک جملے کی اجازت لینا چاہتا ہوں. جب دو جملے دو فکرے ہوں تو درمیان میں حرف عطف ضروری ہوتا ہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ سٹیج پر حضرت مولانا کیا نام ہے سے محمد شعیب رضا صاحب, ساتھ کو تشریف فرمائیں. اچھا مفتی نجیب سبحانی صاحب تشریف فرما. میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں, باقی جن کا نام ناراض نہ ہونا. جی علامہ شعیب رضا صاحب, مفتی شعیب رضا صاحب تشریف فرما ہے. آگے جب دوسرا فکرہ بولیں گے تو کہیں گے اور. یہ اور کیا ہے؟ یہ ہے عربی کا واو, انگلش کا اینڈ, اردو کا اور, پنجابی کا اتے, سرائکی کا تے. تو جب فکر کوئی کئی ہو جائے تو درمیان میں حرف عطف کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آگے یقیمون الصلاۃ نہیں بلکہ ویقیمون الصلاۃ. آگے مما رزقناہم ینفقون نہیں بلکہ ومما. تو واہ یہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. اور عطف جو ہوتا ہے جملے کو جوڑتا ہے, تعلق جوڑتا ہے آپس میں. اگرچہ معنوی حیثیت سے مغایرت ہوتی ہے لیکن ظاہری تعلق جوڑنے کے لیے حرف عطف کی ضرورت ہے. گرامر مشترک ہوتی ہے تمام زبانوں کی, صرف الفاظ کا فرق ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ یہ ایک فکرہ ہے, پورا جملہ ہے. اور محمد رسول اللہ یہ بھی ایک فکرہ ہے اور یہ بھی ایک جملہ ہے. تو کلمہ تو یوں ہونا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. تو یہ واہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا کچھ لوگ جو نہیں بول رہے نا, میرے خیال نیند کر رہے ہیں. مجھے خطرہ ہے کہ کل یہ کہیں گے کہ کل کلمہ بدل گیا تھا. تقریر ہوتی کہ واو ملاؤ درمیان میں. میں ملانے کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے تھا لیکن ہے نہیں, ملانے کی اجازت نہیں. جی ہو سکتا ہے غلطی سے رہ گیا ہو, غلطی سے بھی نہیں رہ گیا. یہی کلمہ فرش زمین پر ہے اور یہی کلمہ عرش بری پر ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت خدار حضور شہنشاہ راثانی. واو درمیان میں کیوں نہیں بھائی؟ واو کا معنی ہوتے ہیں اور. کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا اور کر لو تھوڑا سا غور, تو پھر کوئی سمجھ سکتا تھا لا الہ الا اللہ مقصد کے اعتبار سے اور ہے, محمد رسول اللہ اور ہے. تو خدا نے فرمایا میں اور نہیں, میرا محبوب اور نہیں. جو میرا مشن وہی میرے محبوب کا, جو میرے محبوب کا وہی میری چاہت. اب ذرا توجہ فرمائے, ایک بات جو میں مزید کھول کر عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جب سنگ بنیاد رکھا, کوئی بھی عمارت ہو پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں سنگ بنیاد. تو سنگ بنیاد کیا چیز ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کا نور ہے, نور. تو سب سے پہلی تخلیق حضور کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ کلمہ میں واو نہ رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہے میرے سب سے پہلے جلوے کو
محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ اول الخلق ہونے کا مسئلہ بھی اس میں آ گیا۔ میں لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ اور ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ یہ واو آخر کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ دعوے کی دلیل ہوتی ہے، دعوے اور دلیل میں فاصلے نہیں ہوتے، نہیں تو دعویٰ اور بن جائے گا، دلیل اور بن جائے گا۔ اس لیے واو نہیں درمیان میں۔ آپ کہیں گے دعویٰ کیسے، دلیل کیسے ہے؟ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ ہے بھی صحیح اور ہے بھی ایک۔ یہ دو دعوے کر رہا ہے بیک وقت، دو دعوے کر رہا ہے، ایک یہ کہ اللہ ہے اور دوسرا یہ ہے بھی ایک، اور وحدہ لا شریک کی شان سے۔ شیطان ہمیشہ رات دن ہر ٹائم بندے پر حملے کے لیے تیار ہے جی، گھات میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کرنا ہوتا ہے حملہ۔ اس نے کہنا تھا تو نے اللہ کو دیکھا ہے تو کہہ کہ ہے بھی صحیح ہے بھی ایک۔ کب دیکھا ہے تو نے؟ اور جب دیکھا نہیں تو کیسے کہتا کہ ہے اور ہے بھی ایک؟ تو اس بے ایمان کے شر کا جو دفعہ ہے، ازالہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ہاتھ میں جوابی ہتھیار دے دیا، جب یہ حملہ کرے تو محمد رسول اللہ پڑھ دو، بھاگ جائے گا، صلاۃ والسلام پڑھ دو، بھاگ جائے گا، یا رسول اللہ کہہ دو، بھاگ جائے گا۔ یہ ہے اس کا علاج، شیطان کے شر کا علاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فاصلہ اس لیے نہیں کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ تو دلیل کے بغیر دعویٰ سمجھ نہیں آتا، تو اس اعتبار سے محمد رسول اللہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اجازت ہو تو میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یا دو جھگڑے اور پڑے ہوئے ہیں، ایک قوم کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ کلمہ مکمل ہے، محمد رسول اللہ کلمے کا حصہ نہیں، اس لیے جب یہ اپنی مسجد پر کلمہ لکھیں گے تو لا الہ الا اللہ اور کونے میں لکھیں گے اور محمد رسول اللہ دوسرے کونے میں۔ آپ سمجھ رہے تھے جگہ نہیں تھی، وہ ادھر جگہ نہیں تھی، عقیدہ یہ تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ برابر میں نہ لکھو، حضور کا نام برابری میں، یہ شرک ہو جائے گا۔ لو جی کلمہ بھی شرک ہو رہا ہے، علمان الحفیظ۔ تو لا الہ الا اللہ یہ ہے دعویٰ اور محمد رسول اللہ اس کی ہے دلیل۔ تو اب ایک قوم کہتی ہے لا الہ الا اللہ پر کلمہ مکمل ہے، محمد رسول اللہ اس کا حصہ نہیں، اور دوسری قوم کہہ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ سے 2-3 قدم آگے بھی ہے کلمہ۔ آگے سمجھ میں ایک جملے میں دونوں سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دعویٰ تو ہے اس کے پاس، دلیل مارا گیا یہ ہے جی، اس کا مقدمہ بھی خارج ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بھی جیل آ جائے، بلکہ یقیناً آئے گی جی۔ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ پہ کلمہ مکمل ہے، اس کے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں، اور جو محمد رسول اللہ جیسی دلیل سے آگے چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس دلیل پر اس کو اعتماد نہیں، اور جس کو محمد رسول اللہ والی دلیل پہ اعتماد نہیں، ہمیں اس کے ایمان اسلام کا اعتبار نہیں۔ بے شک۔ تو میں یہ عرض کرنا تھا کبھی ایک اعتبار سے محمد رسول اللہ کلمہ کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کی۔ تو اگر حضور نہ رہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ختم ہو جائے تو توحید بھی ختم۔ تو لہذا سب کچھ بچانا چاہتے ہو تو خاتم النبیین کے جھنڈے اٹھانے پڑیں گے، ختم نبوت کی پاسبانی کرنی پڑے گی، اور الحمدللہ یہ سعادت اہل سنت و جماعت کو حاصل تھی، حاصل ہے اور حاصل رہے گی جی۔
میں اگر میں نے موضوع نہیں چھڑا بھائی خاتم النبیین پڑھوں پھر معنی کروں دلائل پیش کروں، مجھے ٹائم بتایا گیا بھائی اتنا ہی ہے، تھوڑا سا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ میں تمہید باندھ دیا، تقریر پھر کروں گا انشاءاللہ جی۔ یہ موضوع میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے، تو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں جو محبت کا اہم پہلو ہے اس کو سنتے جاؤ جی۔ حضور قطعی طور پر، حتمی طور پر، قطعاً حتماً جزماً یقیناً نبی بھی ہیں، سچے نبی، اور آخری بھی ہیں۔ ایک جملہ کافی سمجھتا ہوں کہ ان سے پوچھو یہ مسئلہ ختم نبوت اقسام ثلاثہ کی کون سی قسم ہے، فیصلہ ہو جائے گا، آگے بحث نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک اعتبار سے مسائل کی 3 قسم ہوتی، میں آسان کر دیتا ہوں۔ ایک اعتبار سے دینی احکام مسائل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے ضروریات دین، دوسری قسم ہے ضروریات مذہب اہل سنت، تیسری چیز ہے مختلف فیہا بین اہل سنت والجماعہ۔ خلاصہ عرض کرو، ایک مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر تمام کلمہ پڑھنے والوں کا اتفاق ہے، اور دوسرا مسئلہ وہ ہوتا ہے جس پر اہل سنت متفق ہوں، اور تیسرا مسئلہ، تیسری قسم وہ ہوتا ہے جو میں نے عرض کی کہ جس میں اہل سنت و جماعت کی کئی آراء ہو، اجتہادی اختلاف ہو، تو جس پر تمام کلمہ پڑھنے والے متفق ہوں وہ ضروریات دین، اور جس پر اہل سنت و جماعت متفق ہوں وہ ضروریات مذہب اہل سنت، اور جس میں اہل سنت کی کئی آراء ہوں جی، اور اس میں کوئی تحقیق کئی اس میں اجتہادی پہلو ہوں، تو اس حوالے سے اس کو کہتے ہیں مختلف فیہا بین اہل سنت والجماعہ جی۔ ایک مثال بھی پیش کروں، اہل سنت و جماعت کی ایک مسئلے میں کئی آراء ہوں، اس کی مثال ہے وضو میں سر کا مسح، اس کی مقدار جی، سر کے مسح کی مقدار۔ اللہ نے یہ تو فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کرو تو ایمان والو اس میں اپنے اپنے سر کا مسح کرو، لیکن آگے یہ نہیں ہے کتنے سر کا کرو، یہ پہلو بن گیا اجتہادی۔ لہذا کچھ علماء کی تحقیق اس طرف گئی کہ اللہ نے جب سر فرمایا ہے کوئی جو تو نہیں فرمایا، لہذا سارے سر کا فرض ہے۔ یہ ہو گئی امام مالک۔ امام شافعی نے فرمایا کوئی بندہ سر کھجا رہا ہو انگلی سے تو کہا جاتا ہے سر کو کھجا رہا ہے، اگرچہ سارے سر کو نہ کھجائے، لہذا چند بال بھی آ جائے، 3 بال بھی آ جائے مسح کے لیے تو مسح ہو جائے گا۔ امام اعظم نے فرمایا جی، امام اعظم تحقیق بھی اعظم، آپ نے فرمایا آیت ہے مجمل، اور حدیث اگرچہ خبر واحد ہے لیکن خبر واحد سے مجمل کی تفسیر ہو سکتی ہے، مطلق کی تقیید نہیں ہو سکتی، عام کی تخصیص نہیں ہو سکتی، البتہ مجمل کی تفصیل ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا ایک حدیث ہمیں ملی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ نے اپنی پیشانی مبارک پر مسح فرمایا جی، تو پیشانی مبارک بول کر سر مبارک مراد ہے، کیونکہ پیشانی وضو کے مسئلے میں سر کا حصہ نہیں چہرے کا حصہ ہے، تو لہذا آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے پیشانی کی مقدار سر کا مسح فرمایا، اور اس کے سوا معنی نہیں ہو سکتا۔ پیشانی کا مسح تو ہوتا نہیں وضو میں، اس کو تو دھونا پڑتا ہے، وہ تو چہرے کا حصہ ہے، تو لہذا پیشانی کی مقدار بنتی ہے سر کا چوتھائی حصہ، تو تفصیل بن گئی کہ چوتھائی حصہ پڑ جائے۔ تو اب یہ اہل سنت و جماعت کی آراء مختلف ہو گئی ایک مسئلے میں، تو اس میں کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتے، فاجر نہیں کہہ سکتے، ضال نہیں کہہ سکتے، مضل نہیں کہہ سکتے، گمراہ گھر کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کافر ہونا تو بات کی بات ہے، بڑی بات ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا جو بندہ مسلمان جس امام کے دامن سے وابستہ ہے اسی کے کہنے پر چلتا ہے، شافعی کے کہنے پہ چلے جی، حنفی امام اعظم کے کہنے پہ چلے، مالکی
امام مالک کے فتوے پہ چلے، لیکن ایک دوسرے کو غلط نہ کہو۔ یہ مثال ہے۔ اگر آسان مثال سمجھ چاہتے ہیں وہ مثال ہے قوالی۔ کیا جی؟ قوالی کچھ مشائخ سنتے ہیں، کچھ نہیں سنتے۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اہل سنت جماعت کی کئی آراء ہیں، لہذا کسی پر فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ یہ کہا جائے گا جو سنتا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو نہیں سنتا اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا جی تیسری قسم۔ تو کیا ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے؟ کوئی مانے تو فرق نہیں، نہ مانے تو فرق نہیں، لہذا تیسری قسم نہ ہوگی۔ باقی بچی دوسری درمیانوی قسم کہ صرف اہل سنت جس پر متفق ہو، اس کی مثال بھی سمجھ لیجیے۔ جیسے یہ مسئلہ کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد 6 دیہات میں، اطراف اربع میں، موالید ثلاثہ میں، یعنی یوں کہیں آسان، دائیں طرف جتنا مخلوق تھی یا ہے یا ہوگی، بائیں طرف جتنا مخلوق تھی ہے یا ہوگی، آگے پیچھے جانب فوق جانب تحت جتنا مخلوق تھی یا ہے یا ہوگی، ان سب مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند انبیاء مرسلین علیہ السلام ہیں۔ انبیاء مرسلین علیہ السلام کے بعد 14 طبقوں میں جس ہستی کا نمبر آتا ہے وہ یار غار کا نمبر ہے، وہ یار مزار کا نمبر ہے، وہ رفیق سفر ہجرت کا نمبر ہے، وہ یار حوض کوثر صدیق اکبر کا نمبر ہے۔ اس پر کسی سنی کو اختلاف نہیں ہے۔ شافعی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ یہی کہتے ہیں تو بولو، نہیں کہتے تو پھر دلیل دینی پڑے گی آپ کو۔ جی، مالکی بھی یہی کہتے ہیں، اور حنفی بھی یہی کہتے ہیں، قادری بھی، نقشبندی بھی، سہروردی بھی، چشتی بھی، جی صابری بھی، نظامی بھی، اویسی بھی، مفسرین بھی، محدثین بھی، فقہا بھی، متکلمین بھی۔ روئے زمین پر کسی ایک فقیہ، مفسر، محدث، متکلم اہل سنت نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا۔ اب یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ بھئی کچھ اقوال ملتے ہیں صدیق اکبر سے کوئی کسی کو افضل کہہ دے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ البتہ جمہور کا مذہب یہ ہے، لوگ کہتے ہیں بہانہ بنایا انہوں نے اپنی گمراہی کو آسانی کے ساتھ سنیوں کے اندر پھیلانے کے لیے، وہ کہتا ہے کہ میرا مذہب یہ ہے صدیق اکبر افضل ہے، لیکن کوئی مولا علی کو یا کسی اور کو افضل کہہ دے تو وہ بھی سنی ہے، سنی جماعت سے خارج نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں صرف خارج نہیں ہوگا، فارغ بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر پوری دنیا سنیت متفق ہے، دور اول سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک۔ مغالطہ یہاں سے دیا بھائی، اس میں اہل سنت و جماعت کے 2 قول تھے شروع میں کہ حضرت ذوالنورین اور حضرت مولا علی میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اکثریت کہتے تھے ذوالنورین کا مرتبہ زیادہ ہے، بعض کہتے تھے مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو اس وقت کہا گیا تھا یہ بھی سنی ہے، یہ بھی سنی ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، فاروق اعظم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے صرف اشارہ کر دیا، موضوع نہیں ہے، میں صرف مثال پیش کر رہا ہوں جس مسئلے پر تمام سنی متفق ہوں۔ جی، تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ یہ سنی جماعت کا فیصلہ ہے صرف؟ ہمت کرو، جس مسئلے پر سنی جماعت کا اتفاق ہو کوئی نہ مانے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ لہذا جو صدیق اکبر کو افضل القول نہ مانے بعد الانبیاء والمرسلین وہ گمراہ ہے۔ جو فاروق اعظم کو جی صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل نہ بنے وہ بھی گمراہ ہو، پیر ہو تو بھی گمراہ ہے، مولوی ہو تو بھی گمراہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ذرا توجہ فرمائیں، تو کیا ختم نبوت کا مسئلہ یہ سنی جماعت کی میٹنگ کا نتیجہ ہے؟ انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا؟ نہیں، یہ بنے گی پہلی قسم جس پر تمام کلمہ پڑھنے والے متفق ہیں۔ میں نے یوں کیا، یوں نہیں کیا کہ سو جاؤ، میں نے کہا بولو۔
کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کا مطلب دل سے مانو، زبان سے اعلان کرو، اظہار کرو. یہ نعرے لگانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نعرے کا مقصد بندہ خوش ہے، خوش تب ہوگا جب دل سے مانتا ہوگا. لیکن جو منہ بنا کر بیٹھ جائے جی اس کا مطلب پتہ نہیں کہ مانتا بھی یا نہیں مانتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد. یہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر اجماع حقیقی ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے جس پر اجماع حقیقی ہے بلا استثناء. تمام صحابہ کرام متفق، تمام تابعین متفق، تمام اتباع، اہل بیت، ازواج مطہرات جی سب متفق. فقہاء، محدثین، مفسرین، متکلمین، پہلی صدی والے، دوسری صدی والے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی، آٹھویں، اب کون سی چل 15ویں ہے. ہر صدی کے لوگ سب کے سب اس پر متفق ہیں. یہ حنفی متفق، مالکی متفق، شافعی متفق، حنبلی متفق، قادری متفق، نقشبندی متفق، چشتی متفق، سہروردی متفق، اویسی متفق، صابری اور نظامی متفق. ایک کلمہ پڑھنے والے کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ضروریات دین. اب ضروریات دین کا معنی سمجھو. اگر کوئی مسلمان ہو نہ مانے تو کافر قرار پائے، اگر کوئی کافر ہو جب تک اس کو نہ مانے تو مسلمان شمار نہ ہو. ضروریات دین وہ مسائل ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے بھی اس کو ماننا ضروری اور مسلمان باقی رہنے کے لیے بھی اس کو ماننا ضروری. جو اس کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لہذا مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں. مسئلے کی حیثیت دیکھو، مرزائیت سمجھ آ جائے گی. یہ ضروریات دین سے جب یہ نہیں مانتے تو کیا ہو گئے؟ صرف فارغ تو یہ ہوتا ہے بھی چلو بھی سو جاؤ بے شک، ایسا نہ سکو سکون ہی نہ آئے. کافر کو سکون کب ہوگا؟ اس کے لیے تو دوزخ ہے، اس کے لیے تو جہنم ہے. جی دار اسلام سے وہ ہو گیا خارج. کیا ہو گیا؟ خارج. وہ ہو گیا کافر. کچھ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، یہ اس لیے چپ ہے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک بندہ نے پرچی دی کافر کو کافر نہ کہو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں شاید مسلمان ہو جائے. وہ میں نے کہا پھر مسلمان کو مسلمان نہ کہو، شاید کافر ہو جائے. تو پھر کفر اسلام میں فرق کیسے ہوگا؟ کافر کو کافر کہنا فرض ہے، مسلمان کو مسلمان کے جو چوری کرے اس کو کیا کہو گے؟ چور کو چور کیوں کہ دل نہیں دکھے گا بیچارہ کو، مسلمان نہیں ہوگا، کیا انسان نہیں ہے جی؟ تو جو مجرم ہو جب تک اس کو مجرم نہ کہو گے تو سمجھا جائے گا یہ بھی مجرم ہے، یہ بھی رلا ہوا اس کے ساتھ، یہ بھی چور ہے. دیکھیے قرآن نے کہا ان الذین کفروا، مسائل جب تقسیم فرمائی تو کافروں کا نام لے کر فرمایا ان الذین کفروا، یہ رب نے کہا کافر. اور پھر سورۃ تغابن فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. تقسیم ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تو کہہ دیا، آپ بھی تو کہہ دینا قل یا ایھا الکافرون، او کافرو. اور جو غلام ہیں ان سے کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا ایھا المؤمنون. تو کافر کو کافر کہنا فرض ہے اور مسلمان ایمان والے کو مسلمان کہنا فرض ہے. یہ ضروریات دین میں سے. اچھا مزے کی بات یہ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو. کس کو کافر نہ کہو؟ کافر کو جی اونچی بولو ذرا. کس کو کافر نہ کہو؟ تو آپ نے کیا کہا اس کو؟ کافر تو کہہ دیا، پھر ہم سے کیا منگا؟ یہ مسئلہ ضروریات دین سے ہے. کافر کو کافر کہنا ضروریات دین سے، ورنہ کیا ضرورت تھی جنگ بدر کی؟ کیا ضرورت تھی خندق کی؟ کیا ضرورت تھی جنگ احد میں 70 کی جانیں کٹوانے کی، قربان کرنے کی؟ یہ سب اس لیے تھا کہ اگر میرے ہو تو کافر کو کافر کہنا پڑے گا، مسلمان کو مسلمان کہنا پڑے گا. اور یہ مسئلہ مسلمان کے لیے، مولوی کے لیے نہیں،
صرف مولویوں کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے. لوگ کہتے ہیں مولویوں کے مسئلے ہے، اس کا مطلب تم مسلمان نہیں ہو. ہیں؟ تو پھر اپنی حیثیت بھی تو متعین کر دیا آپ نے. یہ سب پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے جی. شاہ ہو اس کا ہے، گدا ہو اس کا ہے، فقیر ہو اس کا ہے، امیر ہو اس کا ہے جی، کالا ہو اس کا ہے، گورا ہو اس کا ہے. جب سب پابند ہے تو کرسی سے نیچے بیٹھنے والے بھی پابند ہیں اور کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے بھی پابند. یہ مسئلہ ہے ضروریات دین کا. تو لہذا مرزا قادیانی کو کافر کہہ کر ہم نے وہ زیادتی نہیں کی. جو تھا وہی کا ہے. کیا تھا؟ اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گالی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت پڑھیں ذرا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. حتی یمیز قدرت کی بات آئی بھی زبر ہے، فتح آئی ہے اس پہ. حتی یمیز الخبیث. خبیثہ وہ کوئی گالی دے رہے ہو، ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہیں. حتی یمیز الخبیث من الطیب. تو خبیث کو خبیث کہنا، طیب کو طیب کہنا ماننا یہ خود رب کی سنت ہے. تو اہل سنت صرف اس کو نہیں کہتے جو نبی کی سنت پر چلے، بلکہ رب کی سنت پہلے اس سے. تو جہاں نبی کی سنت بھی ساتھ ہو، رب کی سنت بھی ساتھ ہو، مسئلہ کتنا بڑا پکا ہو. مرزا قادیانی کافر جی. یا تو تھکے بیٹھے ناشتہ نہیں کیا یا سوچ میں پڑ گئے. کافر جی. نبی تو بات، نبی ہونا تو بات کی بات ہے جی. وہ تو انسانیت سے دائرے سے بھی خارج ہے. جو کافر ہوتا وہ انسانی دائرے سے خارج ہوتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جو کافر ہیں یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی جانور بھی ان سے اچھے ہیں، کیونکہ جانور ضرور ہیں، نبی کے گستاخ تو نہیں ہیں، نبی کے منکر تو نہیں ہیں جی. میں کہتا ہوں یہ مسئلہ چھیڑنا وہ نبی تھا یا نہیں تھا جی، یہ بھی کفر ہے. ہمت کرو. بحث والا کہے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے سمجھانا ہوگا، اس نے رد کرنا ہوگا. لیکن عوام یہ کہ دلیل پیش کرو، عوام کے لیے اجازت نہیں. امام اعظم کا فتویٰ موجود ہے. ایک آدمی نے دعوی نبوت کیا حضرت امام اعظم کے دور میں. لوگ کہنے لگے اجازت ہو تو ہم اس سے دلیل نہ پوچھیں اس کے نبی ہونے کی. فرمایا جو دلیل پوچھے گا وہ بھی کافر ہے. توجیہ بیان فرمائی کافر اس لیے ہوگا کہ جب حضور فرما چکے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اس معنی میں کہ میرے بعد کوئی نئی وحی والا نبی نہیں ہے. تو اس کو شک کر کے اس مسئلے میں جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور یہ کتنے بڑے کافر ہیں. میں صرف جو رد والا پہلو لیا تھا نا میں اسی کو بیان کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک آدمی نے دعوی نبوت کیا تھا. کئی آدمی جی. ایک تھا ابحالہ بن کعب. کیا نام تھا؟ عین کے ساتھ. ابحالہ بن کعب المعروف اسود انسی. اسود انسی. اس نے دعوی نبوت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میرا غلام ہے جو اس کا قصہ تمام کرے. یہ رہتا تھا یمن میں. حضرت معاذ بن جبل نے ترتیب دیا پروگرام جی. اس بیبان کو فنافندار کیا گیا. خبر ابھی نہیں پہنچی تھی مدینے میں. خبر پہنچنے سے پہلے خبر والے کو خبر ہو گئی. تو حضور نے اپنے صحابہ کرام کو مدینے میں فرمایا ایک مبارک بابرکت آدمی نے، بابرکت گھرانے کے فرد نے بڑا کام کر دیا جی. عرض کیا گیا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا فیروز. فیروز جی یہ عجمی نام ہے. فیروز کامیاب کو کہتے ہیں. فاضا فیروز. فیروز کامیاب ہو گیا. اور میں پوچھتا ہوں علم غیب کا منکر ہو تمہیں بھی ذرا سمجھاتے جائیں. تم جو کہتے ہو نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں، حضور کو کسی نے اس قتل کی خبر نہیں دی. حضور نے خبر
ختم نبوت کے منکر کے خلاف کارروائی کرنا نبی کی اس سنت کڑوی سنت ہے، ذرا تھوڑا اس میں ذرا چپ ہو گئے. اور حضور نے خود نہیں کہا بلکہ حضور نے اللہ کے حکم سے فرمایا، لہذا یہ اللہ کی بھی سنت ہے. ایک اور بندے نے دعویٰ نبوت کیا تھا، مسلمہ نجدی. کیا جی؟ نجدی. ہاں یہ کسی بہت سے حضرات کو توجہ نہیں سر، یہ نجدی تھا. کیا تھا؟ نجدی. یمامہ شہر تھا نجد کے علاقے میں، جی جنگ یمامہ وہاں پہ ہوئی، یہ نجد کا خطہ ہے. اور حضور نے فرمایا نجد سے ایمان کو ہلا دینے والے فتنے نکلیں گے، زلزلے نکلیں گے، میں اس سرزمین کے لیے کبھی دعا رحمت نہیں کروں گا. حضور نے دعا نہیں فرمائی. جی حضور نے نجدیوں کے لیے دعا نہیں فرمائی. آپ کہتے ہیں پیچھے ایک نزدیک ہے. اللہ اکبر. جی ہاں ذرا تھوڑا سا یہ بھی سوچتے جائیں. تو یہ نجدی تھا، عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سے بڑا تھا. جی عمر میں حضور کے والد ماجد سے بڑا تھا، کافی بڑا تھا. اور یہ مرا بھی بعد میں، کافی بعد میں. توجہ فرمائیں. تو حضور کو سرکار کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جی انی اشہدو عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب. میں دنیا میں جتنا مٹی پڑی ہوئی ہے اس مٹی کے ذرے ذرے کے برابر اس کی گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے، صرف جھوٹا نہیں بہت بڑا جھوٹا ہے. جی حضور کیا فرما گئے، ذرا اس پر غور کریں. جھوٹے پر کیا ہوتی ہے؟ بولو پچھلے رحمت پھیلائیں گے اس کو جو نہیں بول رہے. وہ بولو بولو حکم بیان کرو، تصدیق کرو. جھوٹے پر اس نے دعوی نبوت جھوٹا کیا تو حضور نے فرمایا یہ جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے. تو کیا مطلب؟ مٹی اور ریت کے ذرات کے برابر اس پر لعنت ہو. تو ایسے مدعی نبوت پر اتنی بڑی لعنت بھیجنا یہ بھی تیرے اور میرے نبی کی سنت ہے. آگے سمجھ میں؟ تو یہ کہ نبی تھا، یہ تھا، وہ تھا. جی بحث کرنا جائز نہیں. میں کہتا ہوں نبی ہونا تو بات کی بات ہے، یہ شریف انسان بھی نہیں تھا. شراب پیتا تھا. ہمت کرو، خود لکھا شراب پیتا تھا. نائٹی لباس میں رات کو غیر محرمات خواتین سے معاذ اللہ، میں صرف مسئلہ بتائیں، شرم کا مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں. جی ٹانگیں دبواتا تھا. جی اور نبی کی شان جو کہ ام المومنین ایسے صدیقہ نے فرمایا ما مست یدہ ید امرأۃ قط، میرے آقا کا ہاتھ مبارک کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو لگا ہی نہیں ہے. آپ نے بیعت فرمائی تو قولی بیعت فرمائی، بیعت فرمائی تو قولی بیعت فرمائی. یہ تو انسان ہی نہیں تھا، یہ تو شرافت شریف انسان جس کو کہا جائے وہ بھی نہیں تھا. جی جھوٹا تھا. کیا تھا؟ جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، بڑی بڑی پیش گوئیاں کی الٹ ہو گئی. عبداللہ آتھم پادری مر جائے گا اتنے دنوں میں، وہ نہیں مرا. جی اور فلاں فلاں مر جائیں گے، ڈاکٹر عبد الحکیم خان مر جائے گا فلاں 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 دن میں، وہ بھی فوت نہیں ہوئے. حضرت فاتح قادیانت حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے متعلق کہا تھا یہ آئندہ جیٹھ کے مہینے میں یہ فوت ہو جائیں گے. جی ہوا یہ کہ اگلے جیٹھ کے مہینے میں یہ خود فوت ہو گیا. تو حضرت صاحب نے تلویحاً اور اس میں یعنی طنز آمیز الفاظ میں فرمایا الجیٹھ بن جیٹھ. جی یہ اسی جیٹھ کا جواب ہے جو ہمارے لیے تجویز کرتے وہ خود اس میں کرتے ہیں. تو نبی کی پیش کوئی جھوٹی نہیں ہوتی، نبی ڈرپوک، نبی حرام چیز استعمال کرنے والا. اس کو تھی شوگر کا مرض، 200 300 دفعہ رات کو اٹھنا. کیا؟ سردی کے موسم میں. اب ٹھنڈا پانی کیسے استعمال ہو تو یہ رکھتا تھا ڈھیلے کوٹ کی جیب میں، مٹی کے ڈھیلے، اور ایک میں رکھتا تھا گڑ، کیونکہ شوگر لو ہو جائے تو ٹافی چکھنی پڑتی ہے. تو ٹافیاں تھیں اس دور میں، تو گڑ کی ٹافیاں بنا کر رکھتا تھا. سمجھ آ گئی؟
اور وہ جو دو ڈھیلے ہوتے تھے ان کو جو ہے کام لے کر خشک کر کے پھر رکھ لیتا تھا جیب میں. اور شوگر کا مطلب ہے پیشاب جو ہے میٹھا ہو جاتا تھا. شوگر کا مطلب ہے پیشاب بھی چینی بن جاتا تھا. تو لہذا وہ ڈھیلے بھی میٹھے ہو جاتے. تو حضرت صاحب کبھی گڑ کا ڈھیلا کھا لیتے اور کبھی آگے سمجھ میں. یہ نبی کی شان نہیں ہے, نبی کی شان نہیں ہے. اور میں سب سے بڑی بات عرض کروں, آخری جملہ عرض کرتا ہوں کہ نبی ڈرپوک نہیں ہوتا. چیلنج خود کیا جی, لیکن قادیان میں بھاگ کر پہنچا. کس نے غبارے سے ہوا نکالی تھی؟ مرشد اہل سنت حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب. چیلنج خود کیا تھا کہ مناظرہ کریں میرے ساتھ, بادشاہی مسجد لاہور میں کریں. حضرت نے قبول فرمایا. تو کہنے لگا کہ بھئی موضوع ادھر بتاؤں گا. موضوع یہ ہوگا قرآن شریف کھولیں گے, جو آیتیں سامنے آئیں گی اس کی تفسیر لکھیں گے. پہلے نہیں بتاتے, میں بھی تفسیر لکھوں گا, یہ بھی تفسیر لکھیں, اور میں زیادہ لکھ لوں گا, یہ چند ورقے لکھے گا, میں صحیح لکھوں گا, یہ غلط لکھے گا. یہ اس نے چیلنج کیا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول, لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ چیلنج قبول ہے لیکن یہ شرط جی کہ ہم خود لکھیں گے. جی یہ لکھنے کی پریکٹس جو ہے اس کا مقابلہ نہیں, یہ تو منشی کیا کرتے ہیں, نبی تو نہیں کرتے. یوں کریں گے ٹیبل پہ یہ اپنا کاغذ قلم رکھے, میں بھی اسی ٹیبل پہ کاغذ قلم رکھوں گا, میں قلم سے کہوں گا لکھ, یہ بھی اپنے قلم سے کہے لکھ, اور میں یہ بھی کہتا ہوں میرا قلم لکھنا شروع کر دے گا, اس کا قلم ہلے گا نہیں. میرا قلم قرآن کی تفسیر کر دے گا, انہی آیتوں کو لکھ کر دے گا جس کی یہ بات کرتا ہے. آگے سمجھ میں. اور پھر آخری جو غبارے سے ہوا نکالی تھی وہ امیر ملت تھے فرمایا تھا کہ بھئی فلاں دن 26 مئی کو فلاں تاریخ میں یہ واش روم میں مر جائے گا. جی لاہور میں واش روم میں گیا, مر گیا نہیں مر گیا. پھر لے کہاں گئے, اٹھا کر کہاں لے گئے. ان سے پوچھو نبی جہاں فوت ہو قبر کہاں بنتی ہے, وہ لاؤ نا اس کو, قبر بناؤ نا ہوتا ہے. جی قبر بناتے ہیں تو بھی جھوٹے کیونکہ یہ نبی کی شان نہیں, وہاں سے لے گئے تو بھی جھوٹے کیونکہ نبی کا مزار وہی بنتا ہے جہاں پہ. آگے سمجھ میں کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی غلامی کے یہ شرف عطا فرمایا. جی ہر دور میں سنی جماعت نے پاسبانی کی ہے مسئلہ ختم نبوت کی, اور دور حاضر میں اس کی مثال ہے امیر المجاہدین علامہ رضوی صاحب.